اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی وہ لمحہ ضرور آتا ہے جب ہم سوچتے ہیں کہ چلو اب اللہ کے قریب ہو جائیں، سیدھا راستہ اپنایا جائے، لیکن جیسے ہی یہ خیال دل میں آتا ہے نا، ایک عجیب سی کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ یہ سفر، اس کا آغاز ہی ایک مقابلے سے ہوتا ہے۔ چلیں آج اسی پہلی آزمائش کی بات کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، جیسے ہی کسی کے دل میں ہدایت کی ایک چھوٹی سی بھی کرن چمکتی ہے نا، ایک اندیکھی دنیا میں فوراً سے ایمرجنسی سائرن بجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہوتا، ہمارا ایک قدم ایک پرانی ازل سے چلی آ رہی دشمنی کو دوبارہ سے آگ لگا دیتا ہے۔ اور یہ دشمن ہے کون؟ جی، یہ ہے شیطان۔ ہر بار جب اللہ کا کوئی بندہ، کوئی بھی انسان بس نیت ہی کرتا ہے کہ وہ بہتر بنے گا، تو شیطان کے پورے سسٹم میں، اس کے ریلم میں جیسے ریڈ الرٹ جاری ہو جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ پوائنٹ ہے، یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے اس کا اصل مشن شروع ہوتا ہے۔ اور یہ کوئی عام دشمنی نہیں ہے کہ بس راستے میں ٹکرا گئے اور لڑائی شروع ہو گئی، نہیں، یہ ایک بہت پرانا، بہت گہرا اور بہت سنجیدہ عہد ہے۔ یہ وہ قسم ہے جو اس نے اس کائنات کے خالق کے سامنے کھائی تھی۔ تو اس کا حملہ کبھی بھی رینڈم نہیں ہوتا، بلکہ ایک پوری پلاننگ، ایک اسٹریٹجی کے تحت ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاعراف آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ شیطان کے اپنے الفاظ نقل کرتا ہے۔ اس نے کہا قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم۔ ترجمہ، اس نے کہا چونکہ تو نے مجھے بھٹکایا ہے، میں بھی اب تیرے سیدھے راستے پر ان کی گھات میں لگا رہوں گا۔ غور کرنے کی بات ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں ہر جگہ ہوں گا، اس نے کہا میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ مطلب اس کا مین ٹارگٹ، اس کا پرائم ٹارگٹ ہی وہ لوگ ہیں جو اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس قدیم عہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ انسانیت نہ واضح طور پر دو کیمپس میں، دو گروہوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ یہاں کوئی گرے ایریا نہیں ہے، کوئی بیچ کا راستہ نہیں۔ ہر انسان چاہے وہ جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، ان میں سے کسی ایک پارٹی کا حصہ ضرور ہوتا ہے۔ ایک طرف ہے اللہ کا گروہ جسے قرآن حزب اللہ کہتا ہے، اور دوسری طرف ہے شیطان کا گروہ یعنی حزب الشیطان۔ تو جب کوئی ایمان کا سفر شروع کرتا ہے تو وہ اصل میں ایک اعلان کرتا ہے، ایک ڈکلیریشن دیتا ہے کہ میں شیطان کی پارٹی چھوڑ کر اب اللہ کی پارٹی میں شامل ہو رہا ہوں۔ اور سورۃ المجادلہ آیت 19 میں قرآن اس شیطانی گروہ کی پہچان بتاتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ شیطان نے انہیں اپنے قبضے میں لے لیا اور انہیں اللہ کی یاد بھلا دی۔ یہ ہے اس کی سب سے بڑی جیت، اللہ کی یاد سے غافل کر دینا۔ اور آگے فرمایا کہ خبردار رہو، شیطان کا گروہ ہی آخر میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ نماز کا ارادہ کیا یا قرآن کھولنے لگے یا بس کسی کی مدد کا سوچا اور اچانک ذہن کہیں اور چلا گیا، ایک دم سے سستی آ گئی یا دل میں ایک وسوسہ سا آیا کہ چھوڑو کل کر لیں گے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو سمجھ جائیں یہ وہی گھات ہے، وہی ایمبوش ہے جس کا ذکر شیطان نے کیا تھا۔ اپنے تجربات ہمارے ساتھ کامنٹس میں شیئر کیجیے گا۔ لیکن اتنے بڑے چیلنج کے سامنے کیا اللہ نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے؟ بالکل نہیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں اس دشمن کے سامنے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا۔ اس نے نہ صرف خطرے سے آگاہ کیا بلکہ اس سے بچنے کے لیے ایک ضروری حفاظتی حکم بھی دیا ہے۔ سورۃ فصلت آیت 36 میں اللہ تعالیٰ سیدھا راستہ دکھا رہا ہے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ تمہیں بہکانے لگے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ سوچیں فوراً اللہ کی پناہ، کیوں؟ کیونکہ انہ هو السمیع العلیم، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ہمارے دل میں اٹھنے والا چھوٹا سا خوف بھی وہ سنتا ہے اور اس وسوسے کی حقیقت بھی جانتا ہے۔ اور اس میں جو سب سے خوبصورت بات ہے نا، وہ یہ ہے کہ اللہ نے بس اتنا نہیں کہا کہ جاؤ میری پناہ مانگ لو، نہیں، اس نے ہمیں وہ الفاظ بھی سکھا دیے، اس نے وہ دعا، وہ فارمولا ہمیں خود بتا دیا، جیسے کوئی باپ اپنے بچے کا ہاتھ پکڑ کر اسے سکھاتا ہے۔ دیکھیے سورۃ النحل آیت 98 میں خاص طور پر قرآن پڑھنے سے پہلے یہ حکم دیا گیا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔
اس سے اندازہ لگائیں کہ ہدایت کا سب سے بڑا سورس یعنی قرآن، اس سے ہمیں دور رکھنا شیطان کا کتنا بڑا ٹارگٹ ہے۔ اتنا بڑا کہ اس پاک کتاب کو کھولنے سے پہلے ہی ہمیں اپنی ڈھال، اپنی شیلڈ اٹھا لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ طاقتور کلمات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ یہ صرف کچھ الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک اعلان ہے، ایک ڈیکلیریشن آف وار ہے شیطان کے خلاف، ایک شیلڈ ہے، مومن کی پہلی اور سب سے ضروری ڈھال۔ جب ہم یہ کہتے ہیں تو ہم اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہوئے اللہ کی لامحدود قوت کی چھتری کے نیچے آ جاتے ہیں۔ تو ایمان کے اس سفر کا پہلا مرحلہ یہی ہے، پہلا سٹیپ دشمن کو پہچاننا اور اس کے خلاف اپنا پہلا ہتھیار، اپنی پہلی ڈھال استعمال کرنا۔ اب ہم جان چکے ہیں کہ دشمن کون ہے، اس کی قسم کیا ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ نے ہمیں کیا حفاظتی کلمات دیے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ ایمان کا سفر ایک سوچا سمجھا فیصلہ ہے جو ایک کشمکش سے شروع ہوتا ہے۔ شیطان نے ہمیں گمراہ کرنے کی قسم کھائی ہے، خاص طور پر سیدھے راستے پر، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں اعوذ باللہ کی صورت میں ایک مضبوط ترین ڈھال ہمیں دے دی ہے۔ لیکن سوال ابھی ختم نہیں ہوا۔ ڈھال تو مل گئی، مگر دشمن حملہ کرتا کیسے ہے؟ اس کے ہتھیار کیا ہیں؟ اس کے طریقے کیا ہیں؟ وہ کن کن راستوں سے آتا ہے؟ آخر اس کے ٹیکٹکس کیا ہیں؟ صرف ڈھال کا ہونا کافی نہیں، دشمن کی چالوں کو سمجھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ ہماری ایمان کا سفر سیریز کی پہلی گفتگو تھی۔ اگر آپ شیطان کے ان حربوں، ان ٹیکٹکس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ ان سے کیسے بچا جائے، تو اس سفر میں ہمارے ساتھ شریک رہیں۔ ہمیں فالو کریں، سبسکرائب کریں اور اس پیغام کو آگے بھی پھیلائیں۔ آپ کے کامنٹس اور فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت سے نوازے۔ سلام۔